میرے بعد اگر کوئی پی ایچ ڈی آیا ہے تو وہ بھی اس کو 6-7 سال بعد ہے. میرے بعد اگر کسی نے کی ہے تو لوکل بٹ صاحب نے کی ہے جنہوں نے 2016 میں کی. غرایا ہے وہ بھی اسی طرح 16 میں. دوسرے اعظم ہے تو وہ بچہ ہے ہمارا, وہ تو 19 میں کر کے آیا. آبدہ ہے تو میرے ہی ریسرچ ورک پہ اس نے کام کیا تھا. سعید جاوید اور جو وہ ہے ضیاء الحق ہے تو ان کو چھٹی میں نے اپروو کی تھی جب میں ان کا چیئرمین تھا میں اسلامی یونیورسٹی کا. پھر سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. پھر بھی 2 اداروں میں نے شیئرز لیے. امپیریل کالج آف بزنس اسٹڈیز میں 35% کا شیئر ہولڈر تھا. نور کالج آف بزنس اسٹڈیز ڈاکٹر صاحب دونوں ہی جانتے ہیں 25% شیئر ہولڈر تھا. پھر وہی بندہ میں نئی سیاز پہ اسی آنر میرا پارٹنرشپ تھا, میں خود شیئر ہولڈر تھا. تو سر پیرامون سٹی میں وہی بندہ بائک پہ آیا جو اس وقت ہونڈا پہ آتا تھا, اور وہ بائک پہ آ کے نیچے تو میں آگے جب آفس میں تو میں صوفہ کا بیڈ جو تھا میں اس پہ ویسے لیٹا ہوا تھا. تو ڈاکٹر ارمان نسیم جو ڈاکٹر نسیم چوہان جو منہاج القرآن کے بھی وائس چانسلر ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر تھے, میرا بیٹا تو میرا پارٹنر تھا. تو مجھے کہتا ڈاکٹر صاحب وہ جب ان ہوئے ہمارے کالج کے جو ان ہوئے تو اس وقت میں نے نظر مجھے تو وہ تو نہیں چہرہ بھول سکتا. تو میں کہا جی سر آنے دیں ہمارے کالج سیالکوٹ سے پروفیسر عارف ملک صاحب ہے. تو آئے سر پلیز بیٹھے, چائے شیئر پلائی, نیچے بعد میں چھوڑ کے آیا. تو اس وقت میں ایسوسیٹ پروفیسر تھا. یعنی یہ صرف اور صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بھی چیز کو کریٹک ایکسیپٹ کریں. کریٹک جو ہے پازیٹیو اگر اس کو لیں گے آپ, کیونکہ یہ آپ کی خامیوں کو آپ کے فلاس کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹیچرز جو بھی ہے نا, یا جو بھی اگر کوئی ایکسپیرینس پرسن بھی کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو دیکھ کے آپ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو if you will take this thing positively, so automatically that is your inspiration, or that inspiration leads towards your targets. آپ کو objectives کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو پیچھے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. میں نے I am an educator, اور میرے خیال ہے مجھے سارے ڈاکٹر صاحب بھی کسی وقت مجھے کہتے ہیں اور یار ایک جگہ ٹک ٹک بیٹھ جاؤ. بلوم فیلڈ چھوڑا, میں دیوان سلمان فائبر انڈسٹریز کا گیسٹ ہاؤس سپروائزر تھا, چھوڑا. پی سی بھوربن میں ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ کا سپروائزر وہ رہا ہوں, وہ چھوڑا. میں نے بلوم فیلڈ کی 60 برانچز 70 برانچز تھی آلموسٹ, ان کی ڈائریکٹرشپ چھوڑی. لمس کی جاب جس وقت 4000 اپلیکیشنز تھی ایز اے مینیجر, جہاں آج کل بابر بیٹھا ہوا ہے, تو بابر واز سیکنڈ چوائس. 4000 میں سے جس کی سلیکشن ہوئی تھی وہ میں تھا. اور ای ڈی سہیل نقوی نے مجھے اس وقت جب اس نے جوائن کیا تھا تو یہ بات میں تقریباً 2003-4 کی کر رہا ہوں کہ لمس اب بھی ہے, لمس از اے ریپیوٹڈ انسٹیٹیوشن. تو اس وقت وہ مجھے کہی ہر چیز, تو آئی ریفیوزڈ. اور میں نے ایک دن 4 جابس تھی تو میں نے گورنمنٹ کالج کو جوائن کیا. سو یہ بات کرنے کا پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج میں رہتے سیٹسفیکشن جب آپ ایک اس میں جاتے ہیں تو پھر یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ گورنمنٹ کالج کا جو ڈپارٹمنٹ ہے 1864 میں بنا تھا تو ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. تو میں نے نیا ڈپارٹمنٹ 2011 میں جو ہے میں نے اسٹیبلش کیا ان دا ہسٹری آف جی سی. وہ بھی شکر ہے کہ میرے اپنے ہی اس سے اب اس سے زیادہ تو اور جو ہے ٹھیک ہے. آئی لیفٹ گورنمنٹ کالج, کل لوگوں نے فل پروفیسر کی سیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے. اینڈ آلسو آسک می کہ آپ پلیز اپلائی کریں.
اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور گریڈ 19 چھوڑا, گورنمنٹ جاب تھی. رفا چھوڑی, یونیورسٹی آف لاہور چھوڑا, امپیریل چھوڑی, لیکن پیچھے سے اوپر. تو ریسنٹلی ابھی جو لاسٹ ہوئی تھی تو ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ کے لیے جو نامینیشن تھی, تو آئی واز ایٹ دا ٹاپ آف لسٹ ڈی جی پاکستان. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی آئی ایم ناٹ ایز مچ اسٹرانگ, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مس ہو گئی ہے, نیکسٹ آپ دیکھیں, اللہ خیر کرے. تو بٹ میں شارٹ لسٹڈ جو ہوتے تھے, عمران خان کے سامنے جو لسٹ پڑی ہوئی تھی اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ تھا. جہاں تک بات ہے ایکیڈیمکس کی, تو ایکیڈیمکس اب آپ کے پاس تو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ایکسپیرینس بندے ہیں, اور پاکستان میں ایک دو ہی بندے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, یا انہوں نے پاس آؤٹ کیے, یا میں نے جو یہ جو 200-250 بچہ اپنے اس 4 سال میں پاس آؤٹ, ہمارے علاوہ کسی نے تو پاس آؤٹ کوئی نہیں کیا. یہ ایک بھی بچہ میرے پینل کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس آیا ہو اور جس کو ہم نے پاس آؤٹ نہیں کیا پچھلے 6 انسٹیٹیوشنس کا. تو رفا یہ اسرا کے پاس جب سے مجھے تقریباً 2.5 سال ہو گئے, تو الحمدللہ کہ انہوں نے ود ان 1 ایئر مجھے جو ہے نا ایسوسیٹ سے اٹھا کے فل پروفیسر, اور تو میری پی ایچ ڈی کو بھی 11 سال ہو گئے. تو یہ میرے لیے ایک بڑی جو ہے نا آنر کی بات ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب تو خیر سینئر بندے ہیں, لیکن میرا جو KPK کو چھوڑ کے اگر دیکھیں تو پنجاب میں میرے بعد اگر کوئی پی ایچ ڈی آیا ہے تو وہ بھی اس کو 6-7 سال بعد ہے. میرے بعد اگر کسی نے کی ہے تو لوکل بٹ صاحب نے کی ہے, جنہوں نے 2016 میں کی. غرایا ہے وہ بھی اسی طرح 16 میں. دوسرے اعظم ہے تو وہ بچہ ہے ہمارا, وہ تو 19 میں کر کے آیا. عابدہ ہے تو میرے ہی ریسرچ ورک پہ اس نے کام کیا تھا. سعید جاوید اور جو وہ ہے ضیاء اللہ کیا, تو ان کو چھٹی میں نے اپروو کی تھی جب میں ان کا چیئرمین تھا میں اسلامی یونیورسٹی کا. تو یہ لوگ باہر گئے ہیں, اور سعید کا بھی کام میرے ہی ریسرچ ورک کے اوپر, میرے ہی کویسچنیئرز اس نے بھی. بات یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے مشعل راہ بنیں گے, آپ کسی کو گائیڈ کریں گے. تو یہ دیکھیں چھوٹی, میں نے جرمنی میں 17 سے 18 بندوں کو میں نے کورس کروایا فری آف کاسٹ, انٹرنیشنل A-level رستہ. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسا رستہ کھل گیا ہے کہ ہر سال تقریباً 4 سے 5 بندے جاتے ہیں جرمنی, اسکالرشپ پہ جاتے ہیں, 6 ماہ کا کورس کرتے ہیں, اور جو ہے وہ واپس آتے ہیں. تو اسی طرح دیکھتے دیکھتے اب مائی یونیورسٹی اسرا ہو گیا, پنجاب یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دی ہے, جام شروع ہے, کراچی یونیورسٹی ہے. تو اب تو میرے خیال ہے اچھا ہمارے ڈسپلن کی, جب پہلے ہمیں کوئی نوکری دیتے ہوئے پی ٹی ماسٹر کہتے تھے, اب تو آپ کو کوئی نہیں کہتا. کبھی سنا ہے آپ پی ٹی ماسٹر کا ورڈ؟ یہ کولیبریٹلی جب ڈاکٹر صاحب بھی ہم بھی وی ہیو بین رائٹنگ, ہمیں آپ کا جو سلیبس ڈیزائن کرنے میں جب ڈاکٹر صاحب کنوینر تھے اور میں جنرل سیکرٹری تھا, تو پاکستان کونسل فار اسپورٹس سائنسز کی اگر بات کریں تو یہ بھی انیشیٹو ہم نے اکٹھے بیٹھ کے HEC کے پلیٹ فارم پہ, HEC کی ویب سائٹ ابھی بھی کھولے تو اس کے سلیبس کے پیچھے دیکھیں گے, اس پہ میرا اور ڈاکٹر صاحب کا نام آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایز کنوینر اور جنرل سیکرٹری پاکستان کونسل فار اسپورٹس سائنسز. ہمارے تھوڑے سے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہیں, ہم اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ فار فیوچر پراسپیکٹس کے لحاظ سے. تو سلیبس الحمدللہ ہم نے کافی حد تک ایڈجسٹ کر دیا تھا. اب کسی بھی یونیورسٹی کو یہ پرابلم نہیں ہے, وہ مائنر چینجز کر کے اس کو جیسے ہی اڈاپٹ کر لے. تو میرے خیال ہے 2014 کا جو سلیبس تھا وہ کافی بہت اچھا جو ہے نا ہم نے پریزنٹ کر دی, جس میں 40% تک چینجز اس وقت کر دی گئی. تو اب تو الحمدللہ آپ کا سبجیکٹ جو الائڈ ہیلتھ سائنسز میں اس کو کنسیڈر, اب تو یہ سوشل ٹھیک ہے وہ نومنکلیچر میں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں, لیکن یہ تو سائنسز کا ڈسپلن ہے. اور
स्पोर्ट्स साइंस, मैं फिजिकल एजुकेशन की बात इसलिए नहीं करता कि फिजिकल एजुकेशन इज जनरल एरिया ऑफ स्टडी मेरे लिहाज से। स्पोर्ट्स साइंसेज स्पेसिफिक इज अ फैकल्टी, और स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर आपके तकरीबन 40+ डिसिप्लिन। आप किसी भी एक एरिया पे रिसर्च करें, कोई एक ले, कार्डियोलॉजी ले, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ले, सोशियोलॉजी ले, आप बायोमैकेनिक उठा लें, किसी एक पे भी आप लोग अपना काम करें, और मेरा ख्याल है नो बॉडी कैन स्टॉप यू कि जहाँ मर्जी आप हाथ रखें, लेकिन काम आपने किया। और ये रिसर्च ओरिएंटेड जो डिग्रीज है, रिसर्च कोई इतनी औखी नहीं है, डॉक्टर साहब की तो बुक्स भी हैं, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि डे टू डे तो हम इधर आने तक भी आप जो रिसर्च करके आते हैं कि कैसे हमने पहुँच रहे हैं, तो है ये सारा यही है, वही शेड्यूल है, वही आपका जो है ना आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन है, वही आपके जो ऑब्जेक्टिव है कि तो सेम इन डे टू डे लाइफ को अगर आप अपनी रिसर्च पे पुट करें तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, ये कुछ आप ना करें तो फिर ज़रूर मुश्किल है, फिर आपको प्रॉब्लम हो। बट लर्न की जो चीज़ें कि बड़ा हो, अगर रेगुलर है मेरे ख्याल है आपको कोई चीज़ जो है ना नहीं रोक सकती है। तो ये मेरा आज मुझे डॉक्टर साहब के साथ काफ़ी डॉक्टर साहब तो अक्सर विजिट करते हम रहते करते हैं, थोड़ा 1 किलोमीटर के थोड़ा सा फासला है, और मेरी मुलाकात इनसे एक और बहाने से कि डॉक्टर साहब का बड़ा बेटा जो है वो मेरे पास है, मेरे पास मेडिकल में स्टूडेंट है, तो उस बहाने से भी कभी कभी मुलाकात हो जाती है। मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि डॉक्टर साहब आते हैं और लगता है और शेयर्स करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने जब स्टार्ट किया तो मैं उस दिन से काफ़ी दिनों से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि विजिट जो है करते हैं कि इसके लिए जो है ना, और अच्छी जगह है, ठीक है थोड़ा दूर है ये लगता है, लेकिन ये है कि फॉर पर्सनल से कह रहे हैं या वट एवर यू विल अचीव फ्रॉम हियर, तो ये सारे रेग्रेट्स, ये सारी दुख तकलीफें, नया डिपार्टमेंट है, नया प्रॉब्लम्स भी है, तो मेरा है ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। ये इंशाल्लाह when we will be in the field, तो अगर तो आप अभी से अपने टारगेट्स को आगे फर्दर PhD, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, अब सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, जो जिसके पास जितनी ज़्यादा यूनिकनेस है, जितनी ज़्यादा वो कह सकते हैं कि जो अपने आप को जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर्स कर सकता है, तो उससे ज़्यादा आपको जो है ना कोई, जब आप नुमाया होंगे, डिफरेंट होंगे, आइडिया के पैसे हैं, अब तो जो कुछ आपके लिए नए आइडियाज, नई जो है ना इनोवेशन, तो उसी लिहाज से आपको जो है ना वो मिलता है। तो ये माशाल्लाह अच्छी हेल्दी क्लास है डॉक्टर साहब आपकी, और रियली अच्छा लगा है कि आप लोग रेगुलर जो है ना सैटरडे संडे, और जहाँ तक तो मेरी परसेप्शन है जो आए 1-2 के, बाकी सब जॉब होल्डर्स मुझे लग रहे हैं, चाहे गुजर नहीं है, ऐसी बात नहीं है कोई बच्चे, कोई बचा हुआ जो नौकरी नहीं करता, बाकी तो मुझे लगता है सारे ही। तो माशाल्लाह वेलकम एट माय यूनिवर्सिटी, और शुक्रिया आप लोगों का, मेरे लिए भी ऑनर का, हमारे लिए ये एक ऑनर की बात होती है, यू आर आवर एम्बेसडर्स। तो डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया कि इन्होंने इतना मुझे टाइम भी दिया, और जो है ना